بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پاک کے دو تین اشعار عربی زبان میں اور پھر حضرت کا خطاب انشاءاللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ
خلقي ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى أوفي مقاصدنا يا ربي بالمصطفى أوفي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی اور صاحب جناب پڑھنا چاہتے ہو تو تمام حضرات اگر آگے آگے تشریف لے آئیں تو ذرا خطاب کرنے کا بھی مزہ آئے گا اور خطاب سننے کا. کلوز ہو جائیے تھوڑا سا. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله
أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. برادران اسلام، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ آج آپ اور ہم ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کے تحائف ارمغاں اور ہدیے لے کر حاضر ہیں. جس طرح گزرے ہوئے کسی بھی بندے کا جب اللہ کے بندے جو اس زمین پہ زندہ ہیں اچھے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانے والوں کے درجات بڑھاتا ہے، بلند فرماتا ہے. اور یہ بھی آپ کو علم ہو کہ اگر کسی کے ماں باپ کسی سے ناراض دنیا سے چلے جائیں
تو پوچھا گیا ان کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ان کو خیر کے لفظوں سے یاد کرو، وہ قبر میں ہی راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کی ماں قرار دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے نبی اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو ہم اس ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کی صداقت، سچائی، عظمت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے، اور ان کا اس لیے بھی حق بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے آپ پر، ہم پر، پوری امت پر، بلکہ اللہ کے رسول پر ان کے احسانات ہیں۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی فرماتے تھے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو فرمایا کہ اس کے جتنے تم پر احسانات ہیں، دنیا سے گزر جانے کے بعد بدلہ چکانے کا یہی طریقہ ہے کہ تم اس کے احسانات کو یاد کرو۔ تو جس طرح آپ نے سنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بھی مشکل وقت آتا تھا تو اس وقت حضور کا غم گسار، جان نثار، دم ساز حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کون تھا؟ ہر دکھ میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کا ساتھ نبھاتی تھی، ہر سکھ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے بڑھاتی تھی۔ میں نے جمعۃ المبارک پہ آخر میں یہ اشارہ کیا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ پاک نے دنیاوی طور پر جہاں ذاتی حسن سے نوازا تھا، وہاں مال و دولت کی بھی ان کے ہاں فراوانی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہو چکا تو انہوں نے کوئی چیز اپنے ملک میں نہیں رکھی تھی، عملاً انہوں نے ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عورت کہیں بھی اس کی کسی طرح بھی شادی ہو جائے، وہ سب کچھ اپنے جذبات، احساسات، اس کو تو وہ ملکیت دے دیتی ہے، لیکن جو کچھ وہ اپنے ساتھ جہیز کے طور پر لاتی ہے آخری لمحے تک وہ اپنے ہی کھاتے میں لگاتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جس وقت انسان کچھ کماتا ہے، بناتا ہے، تو عورت جس وقت اچھے خوشگوار احساسات اور موڈ میں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے۔ جو خاوند نے خریدا ہے اس پر اس کا تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گھر، یہ نہیں کہتی خاوند کو یہ تیرا گھر ہے، یہ گھر ہمارا ہے۔ نئی گاڑی خرید کے لائیں تو یہ گاڑی ہماری ہے۔ ہر وہ چیز جو خاوند لے کے آئے گا اس پر اپنا حق وہ بڑے دھیرے سے اور بڑے احسن انداز سے نبھاتی ہے، یہ ہمارا ہے۔ لیکن جو کچھ وہ اماں جی سے لائی ہے تو کہتی ہے یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ اب خاوند کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ ہر چیز پر تو بیوی تبصرہ فرما رہی ہے کہ یہ ہماری ہے، اور جس وقت اس کی وہ ایک 4 آنے کی پیالی جو لئی تھی جہیز میں اماں کے گھر سے، اس پہ انگلی دھر کے کہتی ہے یہ میری ہے۔ اب وہ بیچارہ ڈر ڈر کے پوچھتا ہے کہ باقی یہ 50,000 کا مکان یہ تو ہمارا ہے، یہ 10,000 کی گاڑی تو ہماری ہے، یہ 10 روپے کی پیالی اس پہ بھی تو فرمائیں کہ یہ ہماری ہے، لیکن یہ خالی کیوں تمہاری ہے؟ تو وہ بڑی معصومیت سے کہتی ہے میں اپنی ماں کے گھروں لے آئی سی، اور اگر غلطی سے وہ پیالی کہیں ٹوٹ گئی تو سمجھو 20 سال کے لیے روٹ گئی۔ کیوں؟ اس کا درد اسے کیوں زیادہ ہے کہ وہ
پیچھے سے لائی ہے، تو جو پیچھے سے دولت لائی جاتی ہے وہ کسی کے نام نہیں لگائی جاتی. اور آج کل دانا مرد بھی وہی ہوتا ہے جتنا کمائے کسی اور کے نام نہ لگائے. بے شک نفع اس سے کوئی اور بھی اٹھائے لیکن وہ چیز کسی کے نام نہ لگائے. یہی اصول ہے، یہی دستور ہے. لیکن کیا وہ خاتون جو زمانے کی دانا عورت تھی، حکمت و دانش جس کے گھر کی باندھی تھی، اس کے من میں کیا آئی کہ اس نے جتنی دولت تھی اس کا تن کا حضور کے نام لگا دیا. پھر یہ بھی فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے، ہر آدمی کی فطرت ہے کہ آدمی حساب لیتا ہے. بیویاں تو باقاعدہ پوچھتی ہیں کہ وہ جو 5,000 آئے تھے وہ کہاں گئے. اب اسے ڈر رہتا ہے کہ کہیں میری خبر کے بغیر یہ اپنی اماں ابے یا بہن بھائی کو کہیں نہ دے آیا. باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. لیکن حضرت خدیجہ، میں مثال صرف فطرت انسانی کی دے رہا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اتنی دولت تھی، بے شک اس کی کوئی حساب نہ تھا، انہوں نے حضور کے نام لگائی اور پھر وہ دے کے بھول گئی کہ میں نے دیا کیا تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کیا اس عورت کا حوصلہ اور ظرف تھا، حضور سے زیادہ انسانیت کی فطرت شناس کون ہو سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس نے 25 سال میں ایک دن بھی مجھ سے غصے میں بھی کبھی نہ بولی. آپ مجھے بتائیں کیا زندہ انسان ہو اسے غصہ کبھی نہیں آتا؟ ہمارے ہاں تو بیویاں غصہ خرید کے فرماتی ہیں. اگر 2-4 دن سکھ سکون سے گزر جائے تو ان بیچاریوں کی روٹی ہی ہضم نہیں ہوتی جب تک کوئی بناوٹی مصنوعی کوئی دائیں بائیں سے ہی کوئی خواہ مخواہ سے وہ بنا کے غصہ نہ فرما لے. اب ایک طرف پوری دنیا کی عورتوں کی یہ نیچر اور ایک طرف وہ صداقت. معاد نبی فرما رہے ہیں کہ 25 سال میں ایک دن بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو غصہ نہیں آیا. اللہ اکبر. یہ بظاہر چھوٹی بات لگتی ہے، اگر آپ سوچیں گے کبھی ٹھنڈے دل سے تو یہ بہت بڑی بات. اتنا بڑا حوصلوں والا تو کوئی پہاڑ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. آپ کبھی پتھر پہ بھی پتھر مارے تو اس سے بھی چنگاریاں پھوٹتی ہیں. تو گویا پتھر بھی احساس دلاتا ہے کہ تم نے میرے سینے پہ کوئی چیز ماری ہے. لیکن کیا حوصلوں کا کوہ گراں تھی وہ خاتون کہ جس نے اللہ کے پیارے محبوب سے 25 سال کبھی غصے میں ہی نہیں آئی. کیا غصے کا کوئی اسباب فراہم نہیں ہوئے تھے؟ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے احساس جذبات سب کچھ میں نے رسول اللہ کی ذات پہ قربان کر دیا. زبان سے کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے. پھر رسول پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی مجھ سے یہ سوال کبھی نہ کیا کہ یہ کیوں کیا یا یہ کیوں کروں، ورنہ سوال کا حق حاصل ہوتا ہے. عورت جو ہے وہ آپ کی برابر کی ساتھی ہے، ساجی ہے، شریک ہے، وہ پوچھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی رفاقت، اور انہوں نے یہ کبھی بھی نہ کہا کہ یہ کیوں آپ نے کیا اور یہ میں کیوں کروں. یعنی ان کے نطق پہ کبھی سوال ہی نہیں آیا کہ کیا، کیوں، کیسے. یہ کوالٹی کسی بھی زمانے کی عورت میں آپ کبھی نہ دیکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ سنیں گے. یہ کوالٹی صرف اس ایک ذات میں. شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی محبت جو تھی، قدرت نے میرے دل میں خود اس کو کندہ کر دیا تھا.
اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی تھی، میرے دل کا حصہ بنا دیا تھا اسے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت اور آپ کا احترام فرماتے تھے۔ محبت اور احترام یہ دونوں ویسے لازم و ملزوم چیزیں ہیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال یہ تھا کہ ایک طرف تو ان کے احسانات کا کوئی حساب نہ تھا، حد نہ تھی، شمار نہ تھا، اور پھر ان کو سکون اس وقت آتا تھا جب وہ اپنے ہاتھ سے سارے کام سرکار کے خود کرتی تھی۔ نبی پاک کی عادت تھی کہ آپ اپنے کام خود فرماتے تھے، آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ آپ اپنی خواتین کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عادت تھی کہ وہ حضور کو کوئی کام کرنے، حضور علیہ السلام کی خدمت کر کے انہیں روحانی، دلی، ایمانی سکون نصیب ہوتا تھا۔ اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے غار حراء، اب آپ حضرات میں اکثر ایسے دوست ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ کی زیارت کی، حرم میں حاضری دی آپ نے، پھر جبل نور پہ بھی آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اب تو آبادی ہے، اب تو رونق ہے، آنا جانا آسان ہے۔ اب وہاں حرم سے جبل نور تک جانا تقریباً 3 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یا 3 مائل کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اب حرم سے پیدل چلنا، نہ کوئی ساتھ ہے، نہ کوئی سنگی ہے، نہ کوئی سہیلی ہے، نہ کوئی سواری ہے، اور اوپر عالم کیا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اس وقت عمر جو تھی تقریباً 55 سال کے قریب تھی۔ اب 55 سال کا آدمی، اس کے اعضاء مزمحل ہو چکے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب اعضاء میں اعتدال کہاں۔ جب انسان 50 سے گزرتا ہے، وہ پرانی بات کر رہا ہوں، اب تو خیر سے 25 سے جب گزرتا ہے تو وہی حال ہو جاتا ہے۔ پھر گئی جوانی آیا بڑھیپا، جاگ پیاں سب پیڑاں، کس کم محمد بخشا ہن سن جوین ہریراں۔ اب تو آپ کو آم کھلائیں یا کھجوریں کھلائیں 25 سال کے بابے، اسی لیے اب علامہ صاحب کہہ رہے تھے ٹیکے نہ لگائیں، اب ٹیکے نہ لگائیں تو کیا لگائیں۔ نہ آپ کی طرف میں نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، آپ یہ تو بزرگ لوگ ہیں نا۔ تو اب آپ ذرا سوچو کہ 55 سال عمر ہے، تھوڑا سا آپ ذرا غور فرمائیں، اور 3 میل چل کے جانا، اور پھر 3 میل ایسے ہاتھ خالی نہیں، سرکار کے لیے پانی بھی اٹھانا ہے، سالن بھی اٹھانا ہے، جو ستو یا روٹی جو بھی ہے وہ بھی لینی ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں ڈیرا لگا لیتے تھے، کئی دن کا راشن بھی نے کٹھا لے کے جانا ہے۔ اب راستہ بھی ہموار نہیں، ناہموار ہے، ناہموار راستے میں پتھر، راستے میں کنکر، عمر ہے 55 سال کے بیٹے میں، یعنی بڑھاپا طاری ہے، اس کے باوجود بی جا رہی ہے۔ اب تلووں پہ کانٹے چبھتے ہیں، پتھر چبھتے ہیں، لیکن حوصلے بلند ہیں، روح ان کی حضور کی خدمت میں سرشار ہے، حضور کی خدمت میں سرشار ہے۔ اب 3 میل چل کے جب پہنچتی ہے پہاڑ تک، اب پہاڑ سے اوپر جب چلنا ہے، چڑھنا ہے پہاڑ پہ، تو قریباً میرا اندازہ اگر غلط نہ ہو تو 1.25 گھنٹہ کم از کم آدمی، اور ویسے نہیں، پانی کی بوتلیں بھی ساتھ لینی پڑتی ہیں کہ رستے میں پیاس بھی لگے گی، 1.25 گھنٹہ آدمی پہاڑ پہ چڑھتا رہتا ہے۔ اب 3 مائل ادھر چل کے آنا، پھر 1.25 گھنٹہ اوپر بھی جانا، پھر خود کچھ نہیں پینا،
کہ سارا کچھ محبوب کے لیے، سارا کچھ سرکار کے لیے ہے۔ اب پاؤں تھک چکے ہیں، چاہے آبلے پڑ چکے ہیں، چاہے تھکاوٹ سے جسم چور چور ہے، پر تصور حضور ہے اور دل میں محبت محمد عربی کا نور ہے۔ لیکن کسی نے کہا تھا کہ چلتے چلتے تھک گئے تو، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ کہاں جا کے سرکار نے ڈیرا لگا لیا؟ اب جب بی بی اوپر چڑھ کے پہنچی، پہاڑ کے اوپر، جبل نور کے اوپر، تو جو انعامات ملے، جو رحمت کی برسات ہوئی، اس کا آج تک جواب نہیں آیا۔ اللہ، بی بی ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھی اور اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسے بی بی کی اس ادا سے پیار آ گیا۔ اللہ نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو فرمایا ابھی جاؤ اور جا کے عبادت گزار محبوب کو بولو کہ نام لیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا، فرمایا وہ خاتون خدیجہ جو آپ کا کھانا لا رہی ہے، آپ کا کھانا لا رہی ہے، مجھ رب کی طرف سے اسے سلام کہیے۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ شان، یہ تقدس خواب میں بھی شاید کسی کو نصیب سے ملے گا کہ اللہ فرمائے کہ میرے نبی سے جبریل بولو کہ میرے پیارے محبوب آپ اس بی بی، نشانیاں بھی رب بتا رہا ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم یہ صلہ کس بات کا دے رہے ہیں، ورنہ صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ آپ اپنی زوجہ کو ہمارا نام، فرمایا وہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کا کھانا لا رہی ہے، پینے کے لیے پانی لا رہی ہے، مجھ بے نیاز رب کا انہیں سلام کہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں ہماری طرف سے یہ خوشخبری دیجئے کہ بی بی ہم نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار فرما رکھا ہے، اور یہ خبر جبریل تو نے میرے نبی کو بتانی ہے، اور انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ خوشخبری سنانی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ساری عظمتیں انڈائریکٹ حضور کے دامن سے مل رہی تھی۔ حضور نے جب یہ سنا کہ میرے گھر والوں کی یہ عظمت ہو گئی کہ رب بے نیاز انہیں سلام فرما رہا ہے، حضور نے عبادت کو چھوڑا، ہوئے جو اس خوشی سے سرشار، سرکار ہو گئے خوشی میں بے قرار، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے لگے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کرنے انتظار۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اتری، کیونکہ آپ نے غار دیکھی ہے، پہلے غار کے اوپر پہاڑ پہ چوٹی پہ جانا پڑتا ہے، پھر جا کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے اندر، پھر اتر کے ایسے بالکل ٹیڑھا ہو کے غار میں جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں 4 گز لمبی 2 گز چوڑی، جہاں ایک بندہ لیٹ سکے، یوں غار کی کیفیت ہے۔ اب رسول پاک اس غار میں بے قرار، محو انتظار اور خوشی سے سرشار۔ بی بی جو ہی اتری، سرکار کو دیکھا، پہلے تو محو عبادت ہوتے تھے، آج محو انتظار ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ دیکھ کے بی بی نے کہا، سلام عرض کیا، سلام کہنا تھا کہ سرکار کا چہرہ خوشی سے گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے اور دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تمتما رہا ہے۔ بی بی نے کہا کہ میں نثار جاؤں، میں قربان جاؤں، آج آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے، کیا خوشی ملی؟ فرمایا
बड़ी खुशी है कि रब ताला आपको सलाम कह रहा है। अल्लाह अकबर। इसका इदराक उसी को हो सकता है जिस पे ये नेमत नाजिल हो रही है। अब जब ये फरमाया, बीबी उसी हालत में वजद में वजदानी कैफियत तारी, और आपने हैरत से पूछा, मेरे करीम क्या मेरे बेनियाद मालिक ने मुझ बंदी का नाम लिया? क्या मेरा नाम मेरे रब ने खुद लिया है? अल्लाह। हजरत हुजूर के एक साबित है, हजरत उबई इब्न काब। हुजूर ने एक दिन वो बैठे थे, हुजूर ने फरमाया, उबई मुझे सूरह अल बय्यिना सुना। अब हजरत उबई इब्न काब अभी तैयार हो रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया, मुझे रब ने कहा है कि उबई से कहो कि ये सूरत पढ़े। जब हजरत उबई इब्न काब ने ये सुना तो हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं, वो कहते हैं हजरत उबई इब्न काब वजद में आ गए कि क्या रब ने मेरा नाम लिया है? मेरे नाम लेकर फरमाए, पूछा, या रसूलल्लाह क्या रब ने मेरा नाम लेकर कहा है मैं कुरान पढ़ूं? फरमाया, हाँ तेरा नाम लिया। अब जाहिर है बेनियाज मालिक किसी बंदे की औकात ही क्या है अल्लाह के सामने। जब वो नाम ले, बंदा क्यों ना अपने आप को थाम ले? कैसे बंदा जज्बात से ना काम ले जब रब बंदे का नाम ले? तो बीबी वजद में आकर पूछ रही है, मेरे हुजूर मेरे करीम क्या रब ने मुझ कनीज का बंदी का नाम लिया? फरमाया, रब ने तुम्हारा नाम लिया, और जो सलाम लेकर आए हैं वो भी ये खड़े हैं। जिब्रील भी आते थे चले जाते थे, आज वो भी खड़े हैं, आज वो भी मौजूद हैं। अब बीबी खुशी में फूली ना समाई और फौरन रब के सलाम का जवाब दिया। अब हिकमत हो दानिश की मलका, इल्म और हिकमत की मलिका, आपको कुदरत ने कितने इल्म से नवाजा था कि जवाब में ये नहीं कहा कि अल्लाह को मेरा सलाम, वरना जवाब तो यही बनता था। बीबी ने कहा, इन्नल्लाह हुवा सलाम, कि मेरा रब तो आप सलाम है। जवाब क्या सुने कि इन्नल्लाह हुवा सलाम, मेरा रब आप सलाम है। और फिर कहा, मिन्हु सलाम, सारे सलाम उसी की तरफ से है, सारे करम उसी की जानिब से है। और कहा, अला जिब्रील सलाम, जिब्रील पर सलाम। और फिर आगे कहा, मेरे करीम आपने नवाजा, आप पर भी सलाम। वाला मन सामिया, जो मोमिन क़यामत तक सुने मेरा सलाम, उसको सलाम। हमारी तरफ से जामिया शमसिया में बैठ के आज 10वीं रमजानुल मुबारक शाम ढल रही है, आवाज चल रही है, हम सब की तरफ से उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में करोड़ सलाम। क्योंकि हिस्सेदार तो हम भी बन गए, जिनका अला मन सामिया, जो सुने उसको सलाम। ये दुआ है बीबी पाक की हमारी तरफ, और अब हमारी तरफ से सलाम है सैयदा की खिदमत। क्यों जी, हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया? या थोड़ी नजर खजूरा में होते हैं? हमारा काम हो गया जब हमने सुन लिया कि बीबी पाक ने फरमाया, जो सुने उसको मेरी तरफ से सलामती, बेशुमार उस पर रहमतें। तो हम भी जवाब में कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन, ऐ तमाम अहले ईमान की पाकबाज माँ, हम फकीरों हम गरीबों का आपके ऊपर लाख सलाम, करोड़ सलाम, बेहद सलाम, बेशुमार सलाम। फिर बीबी ने क्या कहा, अला मन सामिया, जो सुने उसको सलाम। आगे का इल्ला शैतान, फरमा एक शैतान मरदूद है, जो मदहूर है, मेरे सलाम से दूर है, बाकी उसको सलाम जिसके सीने में ईमान का नूर।
تو اس بیوی کی عظمت ایک لفظ سے اس پر علماء فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا بی بی کو کہ آپ کو رب سلام کہتا ہے، فرق رکھا۔ حالانکہ جبریل حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو سیدھا آئے تھے، لیکن رسول اللہ کے گھر میں اجازت نہ تھی کہ ڈائریکٹ آئے۔ یہ بھی فرق ہے کہ حضرت مریم بڑی شان تھی ان کی، لیکن وہاں ڈائریکٹ جبریل آتے ہیں، لیکن میرے نبی کے گھر آتے ہیں تو ڈائریکٹ موجود۔ اور پھر بی بی نے جو جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ جبریل تمہیں بھی سلام، حالانکہ جو کھڑا موجود ہو اس کو تو کسی کے وسیلے سے سلام پہنچانے کی ضرورت نہیں، اس کو تو بندہ کہتے ہیں جی آپ کو بھی سلام اور آپ کو بھی سلام۔ لیکن بی بی کی عظمت ہے یہ، فرمایا میرے کریم جبریل کو بھی ہماری طرف سے۔ یہ عظمت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، یہ شان اور شرف ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا۔ آپ نے جب سلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشی سے سرشار کہ یہ مقام ہے میرے گھر والوں کا کہ اللہ بے نیاز کی طرف سے انہیں سلام آتا۔ صرف سلام نہیں، بی بی کا جب آخری وقت تھا، ظاہر ہے بندے کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، فرمایا جب موت کا شکنجہ کس دیا جاتا ہے تو فرشتے انسان کو موت کے شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں۔ انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے، 7 سمندر بندے کے منہ میں ڈالو تو اس کا تالو بھی تر نہیں ہوتا، موت کی تلخی اس قدر شدید ہوتی ہے۔ اب عالم تھا سکرات کا، سرکار ساتھ بیٹھے تھے، بی بی کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آمنتیں کیا شان تھی اس بی بی کی کہ اسی وقت اللہ نے جنت سے انگوروں کا گچھا بھجوایا، سرکار نے خود اٹھایا، ام المومنین کو پیش فرمایا، اللہ کا نبی مسکرایا، خدیجہ کھا انگور، بھیجنے والا ہے خود رب غفور اور دینے والے ہیں آپ حضور۔ تو رنج نہ کر ہو مسرور، ساری کلفت دکھ ہو گئے دور، بی بی کھا جنت کے۔ اللہ جتنے غوث قطب ولی علی، جتنے مہر علی، جتنے پیارے ہیں، وہ انگور جنت کے کھائیں گے، لیکن جب جنت میں جائیں گے ایک ہستی ہے، یہ مکے میں ایک بستی ہے، اور اس بی بی کی یہ شان ہے جس سے راضی یوں رب رحمان ہے کہ دنیا میں ہی اس کے لیے ہر نعمت کا اعلان ہے۔ ماتھے رگڑ رگڑ کے مر جائے دنیا، ایسی نعمت کسی کو دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتی، یہ نصیب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اسی لیے یہ فیصلہ ہے اہل دل اہل علم کا، اور ذوق رکھے پھیکے نکال کے اہل دل اہل علم اہل ذوق کا، کہ مکے میں سب سے افضل جگہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ سب سے افضل جگہ مکے میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بعد سب سے افضل وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس زمین کے ٹکڑے پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا حجرہ۔ اللہ اکبر۔ سعودیوں سے اس عرب ہوں تو پیار ہے، لیکن جب ان کی کور ذوقی سمجھتے ہیں، رکھے غضب کے پھیکے، پوری دنیا میں آپ جائیں تو دنیا کی بمائے ہمارے یہ برطانیہ شریف کے، پوری دنیا کی نیچر یہ ہے کہ اپنی نشانیاں آثار ڈھونڈ ڈھونڈ کے
محفوظ کرو. یہ ہر نیچر ہے, فطرت ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں تو جتنی اقوام ہیں, قومیں ہیں, وہ اپنے آثار, اپنے بڑوں کی نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں اینٹیک پتہ نہیں کیا بنا لیتی ہیں, محفوظ کر لیتی ہیں. اور ایک سعود جن میں گھسے ہوئے ہیں تھوڑے سے یہود, ان دونوں کی ایک ہے بہبود. پتہ نہیں الگ کیسے ہو گیا ان کا وجود. اسی لیے ایک قمر جلالوی تھے, ان کو غصہ بڑا چڑھتا تھا کہ جب وہ جاتے تھے وہ کہتے تھے ان کو بیماری کیا ہے کہ جتنی نشانیاں ہیں رسول اللہ کی یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مٹاتے ہیں, ایسے مریض ہیں ظالم. اس لیے وہ غصے میں آیا, اس نے قربائی کہہ دی. وہ کہتا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. غصے میں آتا ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ کہہ ہی جاتا ہے. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. قمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں. اگلا لفظ خوشی لگے, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, ان کا کھانا خراب. ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آثار مٹاتے ہیں. اب میں نے جو کہا ہے یہ فیصلہ ہے کہ کعبے کے بعد سب سے افضل ترین جگہ مکے میں وہ مکان تھا جس مکان میں رہائش رکھنے والا محبوب رحمان تھا, اور جس میں نازل ہوا اللہ کا. ظاہر ہے کیا اس جگہ کی شان ہے جہاں قرآن نازل ہوتا رہا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بڑا فخر فرمایا کرتی تھی, کہتی تھی میرا بستر وہ ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. تو ام المومنین آپ کا بستر بھی سبحان اللہ, پر وہ گھر ہے جس پہ کتنے سال مسلسل قرآن کا نور برستا. وہی گھر وہی حجرہ تھا جو کعبے کے بعد افضل جگہ تھی, جہاں حضرت سیدنا قاسم نے جنم لیا, طیب و طاہر نے جنم لیا, جہاں حضرت زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جنم لیا. وہ وہی حجرہ تھا. یہ حجرہ تھا کس کا, یہ حجرہ تھا بی بی پاک. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے ملنے آئیں تو رسول پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں کرنے لگے. محبت ہو پھر کون بھول پاتا. سرکار باتیں کرنے لگے. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میرے بابا جان میری ماں ہے کہاں. اب حضرت فاطمہ الزہرا کا تو خیال یہ ہونا چاہیے جیسے آج کل ہمارے ڈالڈا اینڈ کمپنی ہے کہ نبی کو کیا پتا, دنیا میں ہی سب کچھ پتا ہے. بی بی فاطمہ کا ایمان تھا کہ میرے بابا کو پتا ہے کہ اس دنیا سے جانے والے کہاں کہاں ہیں. تبھی تو پوچھ رہی ہیں کہ میرے بابا میری ماں کہاں ہے. ظاہر بیٹی نے تو پھر ماں کا ہی پوچھنا ہے, میرے بابا میری ماں کہاں ہے. سرکار نے فرمایا تیری ماں وہ جھونپڑے میں ہے. کیا فرمایا؟ جھونپڑے میں ہے. تو اب ظاہر جھونپڑے کا جو لفظ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حیرت سے کہا اب وہ جھونپڑا تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ وہ کھجور کے کوئی چند ستون کھڑے کر کے اوپر کھجور کی چھالیں ڈال دی جائیں, جھونپڑا تیار ہو گیا. تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ایسا جھونپڑا. تو سرکار مسکرا پڑے. آپ خوش مزاج بھی تھے کمال کے. فرمایا نا وہ موتیوں کا جھونپڑا, یاقوت کے موتیوں کا جھونپڑا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ جھونپڑا جسے محل کہتی ہے, اور محل بھی اس دنیا کے موتی نہیں, اس موتی کی ایک جھلک آئے تو دنیا میں کبھی رات ہی نہ آئے. فرمایا ان موتیوں کا محل تیری اماں کے لیے رب نے تیار فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے ہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوتا ہی رہتا.
آج ہمیں مبارک ہو، چلو کسی بہانے ہی صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے. ہمارے ساتھ ایک تقریر کرنے والے ایک مولانا ہوا کرتے تھے، تو ان کو ایک دن بلایا گیا. مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو 8ویں دن ہماری ہوتی تھی مجلس. تو وہ مولانا صاحب جو تھے انہیں کراب کلی انہوں نے سجائی، پڑھتے تھے ابھی. تو نخرہ بتا رہا ہوں ان کا. آئے سٹیج پر آ کے، اب آپ سوچیں کہ مدرسے میں اس وقت کو 500-600 طالب علم تھے، پیر صاحب بھی تھے، استاد بھی. آئے مولانا صاحب، بناوٹی مولانا، 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے، اینک شینک مانگ کے لگا لی، اور مانگ کے ایک وہ جو ہوتی ہے نا وہ اوپر کرا کلی، وہ لمبی اونٹ کی کوہان والی ٹوپی، جتنا چھوٹا بندہ اتنی بڑی ٹوپی. برطانیہ میں تو خصوصی طور پر وہ پہنی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے بندہ بڑے قد کاٹ والا ہے. نیچے بھامے بالکل ہی ریت ہے. اللہ اکبر. تو وہ ٹوپی پہن کے آیا اور اس نے کہا نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرنے والا ان چند ٹاواں ٹاواں آدمیوں سے کیوں بولے؟ اور یہ 2 لفظ کہہ کے کہا السلام علیکم. لیکن دل میں تھوڑا سا پیار بندہ رکھ لے کہ پیاروں کی یاد بندہ کرے اور مجنوں کی طرح کرے. مزاج مجنوں کی طرح ہونا چاہیے. کوئی ہے وہ لیلا لیلا کر رہا ہے، کوئی ہے تب بھی کر رہا ہے، اکیلا بیٹھ کے لکیریں کھینچ رہا ہے، لیلا لیلا لیلا. آیا کوئی بندہ، اس نے کہا او مجنو، نام تو قیس تھا، کہا انت مجنو، تو پاگل ہے. میں نے کہا کیا؟ یہ لکیریں بیٹھ کے اکیلا کیا کھینچ رہا ہے؟ کہا تو دیکھ نہیں رہا میں لیلا لیلا لکھ رہا ہوں. اس نے کہا بے وقوف، اس لکھنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ خاطر خود را تسلی میدی ہم، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں لکیریں کھینچ کے نام اس کا لکھتا ہوں اور اپنے بے قرار دل کو تسکین پہنچا رہا ہوں. میں بھی یہاں جب آیا تو میں نے کہا ذکر کرو ان پیاروں کا. کوئی آئے آئے، نہ آئے نہ آئے، مجنوں کی طرح ان کا نام لو. اس لیے کہ جن کا نام لیا جاتا ہے ایک نہ ایک دن کرم فرماتے ہیں. اسی لیے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر تو وظیفہ ہے رسول اللہ کا، کوئی معمولی بات نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار جب بھی میرے بھی گھر آتے تو اٹھنے لگتے، گھر میرا ذکر حضرت خدیجۃ الکبریٰ. غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا؟ انسانی فطرت کہہ رہا ہوں نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب بھی حضور نے اٹھنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے جانا. ایک دن بی بی کہتی ہیں رہا نہ گیا، انسان تھی میں، میری زبان سے جب بار بار جو سنا. اب ایسے ہی نا کہ جب مثال کے طور پر مفتی احمد رضا صاحب چلے گئے اور میں نازل ہو گیا. اب جب راجہ شہزاد صاحب آخر مفتی احمد رضا صاحب جی بڑے چنگے سن، بڑے روز ہی تے میں انہوں پڑھ لینا میرے وچ کیڑی کمی ہے. کیوں جی؟ یا یوں کہہ لیں کہ جب میں چلا جاؤں گا اب آپ احمد رضا صاحب کے سامنے بیٹھ کے ہر شام کو قادری صاحب بڑی چنگی گل کرتے سے، احمد رضا صاحب ایک دن پوچھن گے ضرور کہ میں تھوڑا کی نقصان کیا. یہ فطرت ہے. اور عورتوں میں تو یہ فطرت کچھ چوکھی ہی ہوگی، چاہے نبوت کا گھر ہی کیوں نہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب بار بار ہوا ذکر اذکار بی بی کا، ایک دن میں نے حوصلہ کر کے کہہ ہی دیا. میں نے کہا سرکار اس بوڑھی بی بی سے بہتر خواتین رب نے آپ کے صحن حرم میں بخشی ہیں.
सरकार ने ये लफ्ज सुना, रख रखाव से काम नहीं लिया, वरना हुजूर रख रखाव रखते थे कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। सरकार ने फट फरमाया, गलत कहती हो, उससे बेहतर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बीबी कहती है, मैंने एक जुमला ये कहा और एक ये कहा था कि आप इतना जिक्र करते हैं उस बूढ़ी बीबी का कि जैसे औरत जमाने में सिर्फ वही थी। इतना आप जिक्र करते हैं कि शायद जमाने में औरत एक ही थी। हुजूर ने जो ये सुना, आए जो जोश में, तो हुजूर की पेशानी के बाल ऐसा लगा जैसे खड़े हो गए जोश में। और सरकार ने फरमाया, इन्नहा कानत कानत कानत, बोलते चले गए। फरमाया, हाँ आयशा, एक वही थी, सिर्फ वही थी, सिर्फ वही। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अब मेरा हाल जो हुआ, मैं डरी खुदा से कि क्या कह बैठी मैं मुस्तफा से। अब मैं दिल में करने लगी दुआ, मेरे पाक खुदा महबूबे रब का गुस्सा ठंडा फरमा। लेकिन हुजूर थे जोश में, क्योंकि नाम उनका जो आया। फरमाया, और फिर हुजूर ने मेरी तरफ देख के फरमाया, आयशा तू जानती है जब जमाने ने हमें छोड़ दिया था, उसने हमें जोड़ा था। जमाने ने हमसे सब कुछ छीना था, उसने सब कुछ हम पे लुटा दिया। तुझे मालूम है जमाने ने हमें झुठलाया था, उसने हमारी तस्दीक का झंडा उठाया। तुम्हें मालूम है रब ने फातिमा दी तो उसी की कूक से, रब ने ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, कासिम, तैयब दिए तो उसी से। मेरा रब उससे बड़ा ही खुश था। क्या शान है वो बीबी मौजूद। इसीलिए इमाम ज़ुरक़ानी कहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के मैं सारी आदमियत का सरदार हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के मैं सारी आदमियत का सरदार हूँ। पूछा गया, अब बता जो रहे थे, तो बेटू ने पूछा, वो भी तो आपकी औलाद है, आप उनके सरदार क्यों नहीं? फरमाया, दो वजह से उनके घर वाले भी हमके घर वालों से नंबर ले। कहा क्या मतलब? फरमाया, एक तो उनकी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा वो थी जो नेकियों में उनकी मुआवनत करती रही, और हमारी बीवी वो थी कि लग़ज़िश में हमारी गंदम का दाना खाने का भी प्रोग्राम बना, तो बीवी को कहा कि कसम खा रहा है ये छुपा हुआ फर्द कि खा लो, हमेशा जन्नत में रहोगे। तो हजरत हवा ने कहा, फिर देर क्यों लाने पे, मिनट लगाओ और खाओ। बस बीबी का कहा माना, और फिर हम यहाँ आ गए। किसी पता नहीं कितने पहुंच गए। अल्लाह। हजरत आदम ने कहा कि उनकी जो बीवी थी वो मुआमिन बनी, मददगार बनी लग़ज़िश पर, लेकिन उन सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरफ इशारा किया कि वो खातून प्यारे मोहम्मद की मुआमिन बनी नेकियों पर, इसलिए भी हमसे वो आगे निकल गए। क्योंकि हर मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो सरकार खुद भी कामयाब, लेकिन सरकार की ज़ौजा पाक भी कामयाब। अल्लाह अकबर। और फिर हजरत आदम ने कहा, इसलिए भी मुझसे मोहम्मद अरबी प्यारे आगे हैं कि मेरा जो हमजाद था वो बदबख्त काफिर ही रहा, लेकिन जो मोहम्मद अरबी का हमजाद था वो उनका मोमिन बन गया, मुसलमान हो गया। मोहम्मद अरबी पे कुर्बान हो। हर बंदे के साथ एक हमजाद भी आता है जो बंदे को बुराइयों पे उकसाता है, अक्सर बेड़ा डबो जाता है। लेकिन सरकार दो आलम का जो हमजाद था वो सरकार के सिर्फ ताबे ही नहीं हुआ, हुजूर का कलमा पढ़ के मोमिन।
इसलिए ये शान है हजरत खदीजतुल कुबरा की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनका जिक्र करना, उन्हें याद करना, उनका जिक्र अपने घर में भी करना, और फिर सिर्फ जिक्र नहीं करना। मैंने जैसे बताया था कि जब कोई आप जानवर ज़िबे करवाते तो फिर हिदायत करते कि बोटियां छोटी छोटी करो। पूछते बोटियां छोटी क्यों करें? फरमाया कि खदीजतुल कुबरा की जो सहेलियां हैं उनको भेजना है। अब वो सहेलियां कौन सी थी? हजरत खदीजतुल कुबरा का दस्तरखान बड़ा आम था। जो भूखी औरत थी जिसे समाना सताता था, वो बीबी पलट के हजरत खदीजतुल कुबरा के यहाँ ही पनाह ले। पनाह गाह था घर बीबी खदीजतुल कुबरा। और जब आप दुनिया से चली गई तो मेरे नबी ने उन खवातीन को ढारस बंधाई कि खदीजतुल कुबरा चली गई है लेकिन उनकी यादें जिंदा।